بعض لوگ اس پہ ایک اشکال کرتے ہیں بھائی کہ جس ماضی کا فیوچر سے لنک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جب ہم مریں گے، جو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں جب ہم مریں گے تو ہمیں ایک ضمیر تو مطمئن ہوگا نا تھوڑا سا، تو انسان کا اچھے کام کر کے ضمیر بہرحال مطمئن ہوتا ہے چاہے اس کو اجر نہ بھی ملے. تو ہم آخرت پر اگرچہ ایمان نہیں رکھتے لیکن جب مرنے لگیں گے تو آتما تو خوش ہوگی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آتما کیا ہوگی؟ خوش ہوگی، ضمیر خوش ہوگا، کیونکہ اچھا کام کرنے سے یہ انسان کی فطرت ہے. تو یہ اتنی تھوڑی سی خوشی ہے نا ضمیر کی کہ اس تھوڑی سی خوشی کے لیے کوئی 50 سال قربانی دینے کے لیے تیار. بولو بھائی، یہ کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ اس خوشی کی بیس پر 1 سال کے لیے آپ پیدل تبلیغی جماعت میں اپنا خرچہ، اپنی جان، اپنے مال کے ساتھ نکل جائیں اور 1 سال بوڑھوں کی جماعت کو کیا کریں؟ برداشت کریں. یہ 5 منٹ ضمیر کو خوش کرنے کے لیے ایسا زیادہ زیادہ یہ ہوگا گٹکا چھوڑ دے گا، شراب تھوڑی کم کر لے گا، تھوڑا کہے گا یار تھوڑا اتنا نہ پیو کہ دماغ پہ چڑھ جائے، تھوڑا انسان نہ. اس سے زیادہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہو. اور رب کی عبادت پہ آ جائے، اللہ کو اللہ ماننے لگے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رمضان کے گرمیوں میں روزے رکھنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی تیاری میں لگا دو. پیسہ بھی اگر کما رہے ہو تو نیت آخرت ہونی چاہیے. دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اگر تجارت کی ترغیب نہ ہوتی، پیسہ کمانے کی ترغیب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی ایماندار تاجر کو پیغمبروں سے نہ ملاتے. نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس لیے مال کماتا ہے، تجارت کرتا ہے اور مال کماتا ہے تاکہ لوگوں سے مستغنی رہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محتاج بنو، مخلوق کے محتاج نہ بنو. اس نیت سے کہ میں کھلانے والا بنوں، کھانے والا نہ بنوں، رشتہ داروں پہ خرچ کروں، اپنی بھی صحت اچھی ہوگی، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کروں گا. اس نیت سے جو کماتا ہے تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے. بہت مشکل ہے. ڈاکٹر بنتا ہے اس نیت سے کہ میں انسانیت کو موت کے منہ میں جانے سے کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. تو قرآن نے کیا کہا؟ جس نے ایک انسان کی جان بچائی ثواب کے لحاظ سے کیسے؟ جیسے تمام انسانوں کی. کتنا مقدس شعبہ ہے اگر نیت اچھی ہو، کتنا مقدس شعبہ ہے. پھر بڑھاپے میں اگر یہ ڈاکٹری اس کے کام نہیں آئی، ہسپتال والوں نے نکال دیا، کوئی پریشانی نہیں. اس کو پتا ہے میرا ماضی اتنا اچھا گزرا ہے کہ بڑھاپے میں بدلہ نہیں مل رہا، مگر ان قریب بدلہ. بولے بھائی ایگزامینیشن ہال ہے، جہاں سے باہر جائیں گے تو بدلہ. تبھی ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا بڑھاپے میں بہت خوش رہتے تھے. جیسے جیسے موت کا وقت قریب تھا نا، خوشی ان کی کیا ہوتی تھی؟ بڑھتی، کیونکہ ان کا ماضی بہت اچھا تھا. بڑھاپے کے ایام اتنے اچھے. حضرت فرماتے میں نے جوانی روتے ہوئے گزاری ہے. کیسے گزاری ہے؟ روتے ہوئے. کیوں؟ اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ زیادہ کرتے تھے، اپنی خوبیوں کی طرف توجہ نہیں. فرماتے ہیں جب میں عمر میری بڑھ گئی پھر میں نے اللہ سے کہا، دعا مانگی، اللہ میں نے زندگی روتے میں گزار دی ہے، اب تو کیا کر، مجھے ہنسنے والی زندگی دے، اب میری کیفیت کو کیا کر دے، چینج کر دے. پھر فرماتے تھے کہ بڑھاپے میں امید کو غالب رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں عمل کی طاقت ختم. خوف اس لیے ہونا کہ عمل کرے، عمل کی طاقت ختم، اور خوف کی وجہ سے اعصاب کیا ہوتے ہیں اور کمزور، اور عمل اور. فرمایا بڑھاپے میں امید کو غالب رکھو، امید کو. کیا اچھا ہوگا؟ اب کیا ہوگا اچھا؟ جوانی میں کس کو غالب رکھو؟ خوف کو، کیونکہ طاقت ہے، اعصابی قوت بھی ہے، اور گناہ کا خطرہ بھی جوانی میں زیادہ ہے، بڑھاپے میں کم. تو بڑھاپے میں اتنا خوش رہتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی ہم اس مسافر خانے سے جانے والے ہیں. اور فرماتے تھے ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ملاقات، بولو بھائی، ہونے والی. جن بڑے بڑے ہمارے اسلامی شاعر گزرے، مولانا رومی سے بڑے متاثر تھے. جب ان کا شعر پڑھتے تھے کہتے تھے جانے کے بعد مولانا رومی سے ضرور ملوں گا میں. ٹھیک ہے نا، بولوں گا یہ شعر آپ نے بڑا ہی خاندانی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ شعر آپ نے کیا کہا تھا، بڑا ہی خاندانی. تو فیوچر سے جس کا لنک ہوگا میرے بھائی، اس میں تو آپ کو کچھ بنو گے، نہیں ہوگا تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں. تبھی ان کی بیچاروں کی زندگیوں کا حال دیکھو. ترقی ہے دنیاوی، کامیابی نہیں ہے. اس دنیاوی ترقی کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کامیابی. تو فرعون اسی غلطی کا شکار ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہادھیل الانہار تجری من تحتی، اور میرے محلات کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں، ترقی میرے پاس ہے، تمہارے پاس ترقی نہیں ہے. تو اسی کو قرآن نے بتایا کہ ترقی کو کامیابی مت سمجھو. تمہارا فرعون کا لائف اسٹائل کیا تھا؟ غلط. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر لائف اسٹائل کیا تھا؟ صحیح.
سمجھ رہے ہو, صحیح راستے پر تھے اور وہ غلط راستے پر, اس کی ترقی اس کو تباہ کر گئی. اور اگر فرعون غرق نہ بھی ہوتا پانی میں تو بھی تو مر چکا ہوتا نا, تو کہاں گئی وہ؟ جب مر گئے تو ختم. یہ ساری ترقی انسان کی موت کے وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے. اگر ان کو پتا ہوتا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو جائے گا تو بناتے اتنا بڑا. بالکل ایسے انسان اس باڈی پہ محنت کرتے کرتے بالآخر یہ باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یہ انجام ہے. تو اس باڈی پہ محنت کرو آخرت کے لیے, پیسہ کماؤ آخرت کے لیے, ایجوکیشن حاصل کرو آخرت کے لیے, پھر انشاءاللہ خوشی بھی ہوگی, ضمیر بھی مطمئن ہوگا, اور جیسے جیسے موت قریب آئے گی سکون اور اطمینان بولو بھائی بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.